جس طرح وادی سوات اپنے دلکش نظاروں، خوبصورت دریاؤں، سرسبز و شاداب اور بلند و بالا پہاڑوں کی وجہ سے اور اپنے خوبصورت پھلوں اور سبزیوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، اسی طرح وادی سوات تاریخی لحاظ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جس طرح آپ لوگوں نے سوات کی خوبصورتی ہمیشہ دیکھی ہے، آج آپ لوگوں کو میں سوات کا تاریخی چہرہ بھی دکھاؤں گا۔ سوات تاریخی لحاظ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو آج ہم چلتے ہیں ان تاریخی مقامات پر جن تاریخی مقامات کی وجہ سے سوات بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں وڈی گرام۔ یہ دیکھیں، ہم اس وقت موجود ہے وڈی گرام کے پہاڑ پر۔ وڈی گرام تقریباً یہ جو علاقہ ہے یہ منگورہ شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ جو کنڈرات ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایکچولی محمود غزنوی کے دور میں، جب محمود غزنوی نے یہ پورا علاقہ فتح کیا تھا، لیکن جب یہاں پہ وہ پہنچے اپنے فوج کے ساتھ، تو یہاں پہ راجہ گران نامے ایک بودھسٹ سیولائزیشن یعنی بدھ مت کا پیروکار ایک بادشاہ یہاں پہ وہ ہوتا تھا، یہاں پہ ان کا قلعہ تھا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ غیر مسلموں نے جو سہارا لیا ہے، انہوں نے مضبوط قلعوں، مضبوط دیواروں اور مضبوط پتھروں کا انہوں نے سہارا لیا ہے۔ تو جب محمود غزنوی اپنے فوج کے ساتھ نیچے پہنچے یہاں پہ، تو سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوئی کہ یہاں پہ جو راجہ گرا نامی ایک بدھ مت کے جو وہ پیروکار تھے، ایک بادشاہ تھے اس علاقے کے، تو وہ یہاں پہ اس کے اندر محصور تھے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ محمود غزنوی نے تو پورے علاقے فتح کیے، لیکن یہاں پہ وہ حملہ کر کے ناکام ہو جائیں گے۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں نے جب بھی کوئی جنگ لڑی ہے تو انہوں نے اللہ کی مدد سے لڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے غیر مسلموں کی جو طاقت ہے وہ اس وجہ سے توڑ دیا کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے۔ لیکن راجہ گرا کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مدد سے ہرائیں گے۔ تو چونکہ راجہ گرا اور ان کے فوج یہاں پہ محصور تھے اس قلعے کے اندر، ان کو پورا یقین تھا کہ ہمیں کوئی یہاں پہ نہیں ہرا سکتا۔ تو محمود غزنوی جب یہاں پہ پہنچے تو یہ وڈی گرام سے یہ ایک راستہ آ رہا ہے، اوپر کی طرف پہاڑ ہے اور نیچے کی طرف دریا ہے، پانی نیچے اور اوپر یہ پہاڑ ہے، بہت سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو کہ یہ جو راجہ گرا ہے، ان کو ظاہری بات ہے ان کو اپنے آپ کو، اپنے فوج کو محفوظ کرنے کی بھی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف ان کو پانی کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ پانی کے بغیر تو کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ تو نیچے کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیچے دریا ہے اور اوپر یہ پہاڑ ہے جو کہ راجہ گرا یہاں پہ محصور تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ یقین تھا کہ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ پھر بعد میں کیا ہوا کہ محمود غزنوی کو یہ پتہ چلا کہ پانی تو یہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ ماہرین ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، مستند نہیں ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ راجہ گرا کے فوج کے اندر ایک لڑکا تھا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، وہ یہاں پہ آ کے جاسوسی کرتے ہوئے راجہ گرا کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم کیا، اور ان تعلقات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو پیار ہو گیا۔ جب پیار کے بعد پھر یہ ہوا کہ راجہ گرا کی بیٹی نے اپنے فوج کی جاسوسی کرتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ آپ نیچے سے پانی بند کروا دیں۔ اینی وے یہ مستند نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں محمود غزنوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پتھر کے جو مضبوط پہاڑ، اس ٹائم اتنی ریسورسز بھی نہیں تھی کہ اس کو توڑا جائے یا ان کا نعم البدل یا کچھ ہو جائے، تو یا اتنے ریسورسز تھے نہیں۔ تو پھر محمود غزنوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم واٹر سپلائی بند کر دیں گے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ پانی کے بغیر تو یہ رہ ہی نہیں سکتے۔ تو جب محمود غزنوی نے پانی بند کر دیا، تو پھر ایک دن یا 2 دن بعد یا 3 دن بعد راجہ گرا نے ہتھیار ڈال دیا، اور انہوں نے دعوت دی کہ چلو آ جائے، آپ لوگ اس علاقے کے اوپر
قابض ہو جائے۔ اور راجہ گرا اس وقت بھاگ گیا، کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ انہوں نے پکڑ لیا، کچھ کہتا ہے کہ نہیں وہ بھاگ گیا، لیکن anyway محمود غزنوی نے اس علاقے کے اوپر قبضہ جما لیا۔ اب یہ جو نیچے آپ کو پتہ ہے یہ جو جگہ نظر آ رہا ہے نا، اس کے اوپر محمود غزنوی یہ 1975 یا 1984 اس طرح کچھ ہے کہ اٹلی سے کوئی آثار قدیمہ سے کے ماہرین آئے تھے، اور انہوں نے یہاں سے ایک پیپر ان کو ملا ہے جو کہ دریافت ہوا ہے۔ اس پیپر کے اوپر پورا نقشہ محمود غزنوی نے جب یہ علاقہ قبضہ کیا تو یہ پورا نقشہ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں نے ہمیشہ جب بھی کوئی جگہ قبضہ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے مسجد بنائی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اس پیپر کے حوالے سے کہ اس پیپر کے اندر جو نقشہ بنا ہوا ہے تو محمود غزنوی نے سب سے پہلے یہاں پہ مسجد کا حکم دیا تھا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ بیچ میں ایک تالاب سا بنا ہوا ہے، پرانے زمانے میں اس طرح مسجد ہوتا تھا۔ یہ دیکھو بیچ میں ایک تالاب بنا ہوا ہے، اسی ڈیزائن کا انہوں نے نقشہ بنایا ہوا تھا کہ اس میں سب سے پہلے ادھر مسجد بنے گا۔ تو یہ دیکھو یہ نیچے تالاب ہے، ادھر ایک یہ دیکھو یہ جو لڑکا کھڑا ہے یہاں پہ محراب ہے جہاں پہ امام مسجد کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دریافت کیا کہ اسی ڈیزائن پہ، تو ابھی خیبر پختونخوا حکومت اس چیز کو مطلب تعمیر کر رہے ہیں جہاں پہ یہ جو آثار قدیمہ بھی بچ جائے اور یہ اچھی طرح تعمیر ہو جائے، اور مطلب لوگ یہاں پہ وزٹ کرے، دیکھے کہ یہاں پہ کیا ہے۔ تو یہ دیکھو یہ راستہ ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے، اوپر پہاڑ ہے اور نیچے ایک علاقہ ہے جو کہ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، گھر ہے، بہت سارے محلے ہے، ٹاؤنز ہے، اور اس کے نیچے پھر دریا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست علاقہ ہے۔ یہ دیکھو یہ مسجد میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ محمود غزنوی نے اس کا حکم دیا تھا کہ اس کے اندر سب سے پہلے مسجد بنایا جائے۔ تو دیکھیں یہ مسجد ہے اور یہ بورڈ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے پوری ایک تاریخ چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے جہاں سے اس پوری جگہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ سوات کی خوبصورتی کی وجہ سے نا ہمیشہ مختلف ادوار میں مختلف اقوام کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوئے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سرزمین کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ دنیا کا ہر نعمت موجود ہے۔ اب دیکھو اوپر پہاڑوں کی طرف دیکھو تو بھی بلند و بالا ہے، سرسبز و شاداب ہے، خوبصورت دریا ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، پھل سبزیاں یہاں پہ بہت کثرت سے یہاں پہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کی چیزیں جو بھی ہے آپ کو سوات میں مل جاتا ہے آرام سے۔ تو یہ دیکھو سوات ہے ہمیشہ مختلف ادوار میں مختلف اقوام کے بیچ میں اس کے اوپر لڑائیاں ہوئی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دلکش نظاروں کی وجہ سے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ہماری قوم یہاں پہ آباد ہو جائے، یہاں پہ ہم قبضہ جما لیں، یہاں پہ ہم حکومت کریں۔ تو ہمیشہ یہاں پہ یہ ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک طرف تو یہ سرسبز و شاداب ہے، خوبصورت ہے، دریا ہے، پل ہے، ویجیٹیبلز ہے، سب کچھ یہاں پہ موجود ہے، لیکن دوسری طرف تاریخی لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ دیکھو یہ آپ پورا یہ قلعہ دیکھو، یہ آثار دیکھو، تو یہ آپ کو تقریباً 1000 سال پہلے لے کر جاتا ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چونکہ سوات کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان کے رہن سہن کا پتہ چلتا ہے، ان کی تاریخ کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور ان کے مذاہب کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ مذہب کے حوالے سے اگر میں کہوں تو جتنی بھی سوات کے آپ تاریخ دیکھ لیں 1000 سال پہلے، اور ان کھنڈرات اور ان آثار کو دیکھ لیں اور پھر آپ اندازہ لگا لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے، یہاں پہ جو حکومت کرتے تھے، یہاں پہ جو بھی اقوام رہے ہیں تو ان کا جو تعلق تھا وہ بدھ مت مذہب کے ساتھ تھا۔ مطلب جو آثار قدیمہ ہے، جو چیزیں ملتے ہیں، جو ماہرین آثار قدیمہ کے حوالے سے جو انہوں نے چیزیں دریافت کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 1000 سال پہلے یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ بدھ مت مذہب کے بہت زیادہ قریب تھے، اور یہ بدھوں کو پوجتے تھے اور بدھوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ آپ کو پورا جب ہسٹری 1000 سال پہلے آپ کو لے کر جاتا ہے اور آپ کو 1000 سال پہلے کی ہسٹری پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ تاریخی لحاظ سے اور خصوصاً سوات اور خصوصاً مسلمانوں کی تاریخ سے
بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، یہ دیکھیں یہ کنڈرات آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا یہ دیکھو جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں۔ چلو اب چلتے ہیں ایک اور تاریخی مقام کی طرف، جہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1000 سال پہلے یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ کس چیز کی عبادت کرتے تھے اور وہ کس مذہب کے زیادہ تر پیروکار تھے۔ یہ دیکھیں اس علاقے کا نام ہے، اس گاؤں کا نام ہے غالےگے۔ یہ منگورا سے اور وڈی گرام سے تقریباً 2-3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور بہت ہی خوبصورت اور سرسبز و شاداب اور بہت ہی زبردست علاقہ ہے۔ یہ دیکھیں گرینری آپ یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ اس علاقے میں آپ کو بدھ مت کے آثار زیادہ ملتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ جب آپ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ سیڑھیاں یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے بنائی ہوئی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ماہرین آتے ہیں تو یہاں پہ رک جاتے ہیں اس سیڑھیوں کے اوپر۔ ایک نیچے ایک بدھ بنا ہوا ہے، انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ بدھ مت کے جو پیروکار تھے انہوں نے ہمیشہ ایسے جگہوں پہ اپنے بت بنائی ہوئی ہے جو کہ وہ آسانی سے مٹانا وہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے جو پہاڑ کے بڑے بڑے جو پتھر ہوتے ہیں ان کو تراشا ہوا ہے، اس کے اندر بت بنایا ہوا ہے جو کہ آرام سے اور آسانی سے یہ مٹانا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، یہ بہت آسانی سے نہیں۔ تو یہ دیکھو جب آپ اوپر آ جاتے ہیں نا تو یہ جو جگہ ہے نا یہ ایکچولی یہاں پہ پہلے جب آپ اندر جاتے ہیں نا تو یہاں پہ ایک بدھا ہے، جو کہ اب یہ حکومت خیبر پختونخوا نے شاید انہوں نے اس لیے بند کیا ہوا ہے کہ یہ جو اندر جا کے یہ جگہ خطرناک ہے، یہ پہاڑ گر سکتا ہے یہ سب کچھ، تو اس لیے انہوں نے عارضی طور پر بند کیا ہوا ہے تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر بعد میں نے جب پوچھا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کو یہ پھر کھول دیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اسی سائڈ سے اس کے اوپر کام جاری ہے تاکہ یہ پراپر راستہ بنایا جائے، پراپر ایک جگہ بنا لیا جائے تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے راستہ گزارتے ہوئے۔ تو اس کے اوپر اب خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو جب یہ اس کو بنائیں گے تو پھر وہ پبلک کے لیے وہ کھول دیں گے۔ اب دیکھو یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو سوات میں 1000 سال پہلے جو لوگ رہتے تھے تو ان کے اصل جو مذہب وہ کیا تھا، تو ان کا اصل جو مذہب تھا وہ بدھ مت تھا، اور وہ بدھ مت کے پیروکار تھے۔ اسی لیے انہوں نے جو پہاڑوں کے اندر جو بڑے بڑے پتھروں کے اوپر اپنے بت بنائے ہوئے تراشی ہوئی ہے، اور وہ آسانی سے مٹانا بالکل مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اب دیکھو کہا جاتا ہے یہاں پہ ایک بدھ ہوتا تھا اور ایک نیچے بدھ ہے جو کہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد دکھاؤں گا۔ یہاں پہ جو بدھ ہوتا ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے یعنی مرد ہے، اور نیچے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ عورت ہے یعنی خاتون ہے۔ تو یہ جو مرد ہے انہوں نے بنایا ہوا اور وہ نیچے خاتون انہوں نے کس لیے بنایا ہوا ہے وہ مجھے صحیح نہیں پتہ کہ مرد اور خاتون یہاں پہ دونوں کیوں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ان علاقوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ 1000 سال پہلے جو لوگ یہاں پہ رہتے تھے تو وہ بدھ مت کے پیروکار تھے۔ یہ آپ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب نیچے جا کے آپ کو وہ بدھ بھی دکھا دیتا ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاتون بدھ ہے، تو وہ بھی جا کے آپ کو دکھا دیتا ہے۔ اوپر جو میں نے آپ کو جگہ دکھا دی جو کہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، یہاں پہ ایک مرد بدھ تھا جو کہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں نیچے آ کے یہ دیکھو پوری سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اوپر حکومت خیبر پختونخوا نے آثار قدیمہ اور تاریخ کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ جگہ بنائی ہوئی اور ابھی کام ان کے اوپر چل رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ بت ہے جو کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو مرد ہے اور یہاں پہ عورت ہے اور اوپر مرد ہے، تو یہ وہ عورت ہے اور اوپر مرد ہے۔ تو یہ جگہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو علاقہ ہے بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ، اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کو 1000 سال پہلے لے کر جاتا ہے اور آپ کو وہ تاریخ یاد دلاتا ہے جو کہ ان آثار سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جو ماہرین آثار قدیمہ کے حوالے سے جو انہوں نے جو دریافت کیا ہے چیزیں، اور جو پیپرز دریافت کیا ہے، جو خطوط دریافت کیا ہے، جو ڈیزائنز دریافت کیا ہے، تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے
کہ یہاں پہ اس علاقے کے اوپر جو لوگ رہتے تھے اس کے وہ زیادہ تر بدھ مت کے پیروکار تھے، اسی لیے یہاں پہ سب سے زیادہ بدھ مت کے آثار ملتے ہیں اور سب سے زیادہ بدھ یہاں پہ بنے ہوئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح انہوں نے بدھ بنایا ہوا ہے کہ یہ آسانی سے مٹنا بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے جا کے نا یہ ایک گاؤں کے اندر یہ اسٹوپا بنا ہوا ہے جو کہ عموماً جب آپ پوچھتے ہیں یا تاریخ دیکھتے ہیں تو زیادہ آپ کو تاریخ کے حوالے سے ان کو کوئی مٹیریل ملتی نہیں ہے، لیکن جو تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسٹوپا ہے ایکچولی ایک بادشاہ اس ٹائم بدھ مت کا بادشاہ تھا، اور یہاں پہ ایک بدھ بنا ہوا تھا جو کہ وہ عبادت کے لیے آتے تھے، تو وہ ایک ہاتھی کے اوپر یہاں پہ آئے اور یہاں پہ وہ ہاتھی گر گیا۔ تو اس کے علاوہ اور وہ ہاتھی جو تھا وہ شاید مر گیا، پھر اس نے ایک ڈیسیجن لیا کہ یہاں پہ ایک اس طرح اسٹوپا بنے گا۔ تو کوئی خاص تاریخ اس حوالے سے کوئی ہے نہیں، کوئی مٹیریل نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ یہاں پہ ایک بادشاہ آیا تھا، ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جو بادشاہ تھا وہ بدھ مت کا پیروکار تھا، اور یہاں پہ ایک بدھا تھا کیونکہ وہ عبادت کے لیے آتے تھے، اور وہ ہاتھی جس ہاتھی کے اوپر وہ آیا تھا وہ یہاں پہ مر گیا تھا۔ پھر انہوں نے جو بھی سوچا ہے تو انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ یہاں پہ ایک اسٹوپا بنایا جائے، تو یہاں پہ اس بادشاہ نے یہ اسٹوپا بنایا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ بھی اس کے اوپر بھی KPK گورنمنٹ کی طرف سے کام چل رہا ہے۔ چلو اب چلتے ہیں ایک اور تاریخی مقام کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ ہے منگلور کا علاقہ، جان آباد اس کو کہتے ہیں، اور یہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں نا وہ بدھ گڑھ کے نام سے مشہور ہے۔ ایکچولی یہ جو علاقہ ہے یہ بھی بڑا سرسبز و شاداب، سوات کے مکمل جتنے بھی گاؤں جتنے بھی علاقے ہیں وہ زبردست ہے، ہر جگہ پانی ہے، ہر جگہ زبردست پھل میوہ جات، زبردست ویجیٹیبلز، زبردست گرینری، زبردست پہاڑ، ہر لحاظ سے سوات مطلب خوبصورتی لحاظ سے بھی بہت زیادہ زبردست ہے۔ جب آپ تاریخی مقامات پہ جاتے ہیں تو آپ کو خوبصورت اور دلکش مناظر بھی نظر آتے ہیں، تو اس لیے آپ کو اوپر بھی جانے کا دل کرتا ہے، اور آپ جب یہ سرسبز و شاداب علاقے اوپر سے دیکھتے آپ کا دل اور بھی باغ باغ ہو جاتا ہے، اور آپ کو اور بھی اوپر جانے کا دل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک تاریخی مقام ہے، میں آپ کو دکھا رہتا ہوں۔ یہ دیکھو، منگلور سے تقریباً اوپر جب آپ جاتے ہیں تو یہ تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ جا کے ایک جان آباد سے ایک چھوٹا سا راستہ جاتا ہے جہاں سے آپ گاڑی لے کر جا سکتے ہیں، لیکن گاڑی کسی حد تک جا سکتے ہیں، ظاہری بات ہے اس پہاڑ تک تو گاڑی نہیں جا سکتی، تو ایک حد میں جا کے آپ گاڑی وہاں پہ پارک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ جو راستہ ہے اسی راستے پہ آپ جائیں، اور یہ دیکھو، یہ راستے میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک طرف بھی گرینری ہے، دوسری طرف بھی گرینری ہے۔ آپ روڈ کے اس سائڈ پہ دیکھ لو تو بیچ میں ایک دریا بہہ رہا ہے، اس سائڈ پہ پہاڑ ہے، وہاں پہ بھی آبادیاں ہے، بیچ میں خوبصورت کھیت اور ویجیٹیبلز اور پھلوں کے باغات ہے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ پہاڑ ہے جہاں پہ ہم ابھی جا رہے ہیں، جہاں پہ وہ بدھ گڑھ اور تاریخی مقام ہے۔ تو یہ دیکھیں، بہت ہی زبردست علاقہ ہے، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ کو مزہ بھی آتا ہے کیونکہ ہر طرف گرینری ہے، دیکھو۔ اب یہ دیکھو، یہ ہے وہ پتھر جس کے لیے ہم نے اتنا سفر کیا پیدل، اتنے ہم پہاڑوں کے اوپر چڑھے اور یہاں تک پہنچے۔ یہ دیکھو، یہ بدھ جو بنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا باقی مقامات میں کہ جس طرح یہ لوگ انہوں نے جو اپنے بتوں کو تراشا ہے، اپنے بتوں کو بنایا ہوا ہے، تو یہ انہوں نے ہمیشہ جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، بڑے بڑے مضبوط پتھر وہاں پہ بنائے، اور ایسے ایسے جگہوں پہ بنائے جہاں پہ آپ پہنچ بھی نہیں سکتے، پہنچ سے بھی دور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو مٹانا بھی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور ویسے یہ آثار قدیمہ کے لیے بھی اگر آپ کے پاس ریسورسز بھی ہے اس کو مٹانے کے لیے، لیکن آثار قدیمہ کے لیے اور تاریخ کے لیے یہ ویسے حکومتیں اس کو زندہ رکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں اس علاقے میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ تو دیکھیں، یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ 1000 سال پہلے جو یہاں پہ لوگ رہتے تھے ان کا مذہب کیا تھا، ان کا رہن سہن کے طریقے وہ کیا تھے، اور
کس چیز کے وہ عبادت کرتے تھے، تو آپ کو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بدھ مت کے عبادت کرتے تھے، اور یہ بدھ مت کے پیروکار تھے۔ جس طرح انہوں نے یہ بدھ ہر جگہ بنایا ہوا، اور ایسے جگہوں پہ بنایا ہوا ہے کہ ان کو مٹانا، جس طرح میں نے آپ کو کہا، یہ ناممکن ہے۔ یہ دیکھو، اور بہت سارے لوگ یہاں پہ آ کے یہاں کے وزٹ کرتے ہیں، اور اوپر بھی جا کے، یہ جو پہاڑ کے اوپر آپ کو چھوٹا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ اوپر لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں وہاں سے پورا یہ دیکھو نیچے جو سوات کے نظارے ہیں وہ نظر آتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ لوگ یہاں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ فیملیز کے ساتھ بھی آتا ہے، کچھ تاریخی لحاظ سے بھی آتا ہے، یہاں پہ کچھ آرکیالوجسٹ بھی آتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس ہے کالج کے آرکیالوجی کے، جو وہ ہے اسٹوڈنٹس ہے، وہ بھی اسٹڈی ٹور پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں ان علاقوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ یہ سوات کا تاریخی چہرہ ہے، جس طرح خوبصورتی سوات کا مشہور ہے، اسی طرح سوات کا جو تاریخی لحاظ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور آپ کو اگر یہ آپ کو 1000 سال پہلے لے کر جاتا ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ بدھ مت کے بہت زیادہ قریب تھے، اور وہ بدھ مت کے پیروکار تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو دکھا دیا کہ محمودی غزنوی جب یہاں پہ انہوں نے حملہ کیا اور یہ علاقے انہوں نے قبضہ کیا، پھر راجہ گیرا جہاں پہ چھپا ہوا تھا، پھر راجہ گیرا کو بھی شکست دے کر یہاں پہ اسلام قائم کیا، اور یہاں پہ مسجدی بنا لی، اور یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت آ گئی۔ تو یہ دیکھیں سوات کا تاریخی چہرہ، اور انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ شکریہ۔